درس قرآن کا 412 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ مطففین کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ افسوس ہے واسے کم کر دینے والوں کے، ماپ تول میں، الذین اذا علی الناس یستوفون، جب مال لیویں، جب ماپ لیویں اوپر لوگوں کے، پورا لیویں، جب لوگوں سے کچھ خریدیں یا اپنی خریداری کریں، جو مال بیچنے کے لیے لائیں وہ تو ان سے پورا لیں، اور جب مارکیٹ میں لائیں بیچنے کے لیے، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ماپ دیویں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لوگوں کو، أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو تول دیویں ان کو کم دیویں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ وہ اٹھائے جاویں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ مر کر ایک ہولناک دن کے لیے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن۔ لیوم عظیم، واسے ایک دن بڑے کے، یعنی روز قیامت کے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ واسے پروردگار عالموں کے، سب اپنے اعمال نامے حساب دینے کے لیے، اچھائی برائی کا، اپنے سارے جہان کے مالک جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اعمال کا حساب دینے کو۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں عمل نامہ بدکاروں کا البتہ بھی سجین کے ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا جانے تو کیا ہے سجین، کتاب مرقوم، سجین ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ ویل یومئذ للمکذبین، افسوس ہے اس دن واسے جھٹلانے والوں کے، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو جھٹلاتے ہیں دن جزا کو، یعنی قیامت کو، دن کو جھٹلانے والوں کو کہ یہ دن آئے گا نہیں۔ یہ دن پر یقین ہی رکھتے جو لوگ، یہ جو ہے دو قسم کی آیات پر مشتمل ہے یہ قرآن پاک، ایک محکم اور دوسرا جو ہے متشابہ۔ متشابہ وہ چیزیں ہوتے ہیں جس میں شک ہو، جس میں جو ہے قرآن اس کا جو ہے قبر کا بھی جو ہے حساب کتاب ہے، منکر نکیر جو ہے آئیں گے، یہ سب جو ہے اس پہ یہ یقین نہیں رکھتے، جو متشابہ چیزیں ہیں ان پر یہ یقین نہیں رکھتے۔ قیامت، جنت، دوزخ جو ہے پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ یہ متشابہ جو چیزیں ہیں ان میں مزید یہ کافر لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں، لوگوں کا ایمان کمزور کرتے ہیں، ایمان خراب کرتے ہیں ان متشابہ آیات سے۔ تو جو محکم ہے جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ، یہ محکم آیات میں شامل ہیں جو سیدھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو احکام متشابہ ہے اس کو جو جھٹلاتے ہیں روز قیامت کے دن کو۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے نکل جانے والا گناہ گار۔ فرمایا کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو اپنے بدکار کاموں میں، برے کاموں میں حد سے بڑا ہوا ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے آیات ہماری، کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ کلا بل، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو ہے پہلے جو ہے
قصے بیان کیے حضرت نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، تو یہ قصے جو ہے جو بیان کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ پہلے بھی لوگوں کو جھٹلائے گئے، جو ہے صرف آپ پر ہی یہ آزمائش کا جو آپ کو یہ مانتے نہیں ہیں، صرف آپ پر ہی نہیں وقت آیا بلکہ پہلے پیغمبروں پر بھی یہ وقت آ چکا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے پیغمبروں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور کافروں کو کی عبرت کے لیے قصے بیان کیے۔ نوح علیہ السلام کا جو کشتی جو ہے پر سوار ہو گئی ایمان والے، اور جو ہے سوار ہو گئے، تو یہ قصے جو بیان کیے گئے عبرت جو کافروں کے لیے حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگوں کے قصے بیان کیے گئے۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کی تصویر آ رہی ہے، آپ کی تصویر آ رہی ہے، تیرا کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے آیات ہماری، کہتا ہے یہ کہانیاں پہلوں کی، کلا بر رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں یوں بلکہ کو زنگ باندھا ہے اوپر دلوں ان کو کئی چیزیں کہ تھے وہ کماتے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں پہ برے کاموں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے اب جو ہے زنگ آلود دل سے جو ہے ایمان سے جو ہے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یوں بے شک وہ اپنے اس دن البتہ حجاب میں ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا، اس سے محروم رہیں گے قیامت کے دن۔ یہ لوگ جو قیامت روزے قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور برے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ناپ تول میں جھوٹ، چغلی، بہیلی، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے، بد اخلاقیاں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کا فرمایا۔ حضرت جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی وجہ سے عذاب ہوا، وہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک ہرگز نہیں وہ پروردگار اپنے سے اس دن البتہ حجاب میں ہوگے، دیدار سے یعنی محروم رہیں گے۔ ثم انہم لصالوا الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جاوے گا یہ ہے وہ چیز کہ تھے تم اس کو جھٹلاتے۔ پھر قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا دنیا میں جو دوزخ کو روزے قیامت کو جھٹلاتے تھے یہ وہی دن ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں بے شک عمل نامہ نیکوکاروں کا البتہ بیچ علیین کے ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا جانے تو کیا ہے علیون، کتاب مرقوم، دفتر ہے یہ علیون لکھا ہوا، یشہدہ مقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب خدا کے، حاضر ہوتے ہیں زین مقرب خدا کے، جو مقرب اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے ہیں، وہ اس دفتر میں جو عمل نامہ لکھا جاتا ہے نیکوکاروں کا، اس میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک کام والے البتہ بیچ نعمت کے ہوں گے، قیامت والے دن بڑے آرام سے جو ہے خوشحالی میں، تازگی میں، رونق میں، نعمتوں میں ہوں گے۔ جو نیکوکار علی الارائک ینظرون، کون سی نعمتیں، اوپر تختوں کے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچانے گا تو بیچ منہ ان کے تازگی نعمت کی۔
کہ ان کو تو بہشت کا سامان ہے وہ دیکھ رہے ہوں. گویا شخص اگر تو ان کو دیکھے تو دیکھتے ہی ان کو چہروں پر خوشحالی کی تازگی اور رونق پہچان لے گا جو اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں اپنی نچھاور کریں گے. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے شراب خالص مہر کی ہوئی میں سے. جو مہر کی ہوئی ہوں گی برتن جو ہے بند ہوں گے، کسی نے ان کو چوہا چکھا نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے. اطعامہ مسکن فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ مہر کرنے والی چیز اس کی مشک ہے اور بیچ اس کے پچائی کے رغبت کرنے والے. فرمایا کہ یہ جو ہے اس میں سے جو ہے مشک کی خوشبو آئے گی پینے والوں کو پی چکنے کے بعد. تو پھر یہ جو ہے چاہیے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے میں نیکیوں سے بڑھنے کی رغبت کرنے کی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کی جو ہے دل میں شوق رکھیں. جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر کوشش کی کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں سے بڑھ جاؤں، لیکن وہ ان سے بڑھ نہ سکے. جب ایک غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اپنے لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہوں. سبحان اللہ تعالیٰ. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا کہ میں اب بڑھ جاؤں گا، پوچھا تو کہا کہ آدھا جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. تو چلو اللہ حافظ. سلام نہیں نہ لیا آپ نے ہاتھ. اور پھر جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھ. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آسمان کے ستاروں جتنے جو ہے کس کی نیکیاں ہیں؟ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو وہ خاموش ہو گئیں. تو یہ سن کر وہ خاموش ہو گئیں. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جو ہے خاموش ہو گئیں کہ جیسے کہ اپنے والد صاحب کا سننا چاہتی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرمایا کہ کہا کہ تیرے جو والد صاحب ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں، جو 3 دن جو ہے غار ثور میں انہوں نے گزارے. میرے ساتھ جو ہے غار ثور میں 3 دن گزارے. جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ جو ہے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور آپ کی جان پہ در پہ ہو گئے نعوذ باللہ. تو آپ نے جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو حضرت ابو بکر صدیق 3 دن ان کے ساتھ غار ثور میں رہے. تو یہ جو ہے ان کی جو ہے نیکی جو ہے سبقت لے جانے والی ہے. جو ہے سب نیکیوں سے، سب کی نیکیوں سے جو ہے سبقت لے جانے والی ہے. تو ان کے جو ہے ساری عمر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صف اول رہے نیکیوں میں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی فاستبقوا الخیرات کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالیں، ایک دوسرے سے جو بلائیوں میں جو ہے سبقت لے جائیں، آگے بڑھ جانے کی کوشش کریں. ادھر ہی ایک یاد آیا کہ جب صحابی نے سنا کہ ایک صحابی نے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وضو کے جدھر وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء جو ہے
چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو وضو کے اعضاء جو چمک رہے گے اس سے پہچانیں گے، تو اس نے جو ہے یہ نیکی جو ہے سبقت لے جانے کے لیے کہ میں بڑھ جاؤں، اس نے اپنے اعضاء زیادہ مقدار میں جو ہے دھونے شروع کر دیے۔ تو یہ مثالیں ہیں صحابیوں کی جو کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے سے نصیحت لینی چاہیے ان صحابیوں سے کہ ہم بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لینے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں صالحین میں شامل ہوں۔ یہی آیت ہے کہ بیچ اس کے پاس چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں نیکیوں میں، بڑھ چڑھ کر جو ہے شوق ہو انہیں ایک دوسرے سے نیکیاں لے جانے کی، کمانے کی۔ وہ مزاج و من تسنیم، اور ملونی اس کی تسنیم ہے، اس کی جو ہے اس میں جو ہے تسنیم ملائی جائے گی۔ اور تسنیم کیا ہے؟ انہوں نے وہ ایک چشمہ ہے یشرب بہل مقربون، جنت میں کہ پیتے ہیں اس میں سے مقرب خدا کے۔ یہ جو ہے مقرب خدا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے صالحین جو نیکیوں میں سبقت لے گئے ہوں گے، جو نیکیاں بڑھ چڑھ کر ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی احترام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم نے روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنا اعمال نامہ لے کر جانا ہے، تو وہ جو ہے اپنا اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر نیکیاں انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے۔ درجہ بدرجہ کیا جنت میں بھی درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے، اپنی نیکیوں کی درجے، جتنی نیکیاں کمائی ہوں گی اتنا ہی درجہ جو ہے ادھر اللہ تعالیٰ انہیں جنتیوں کو دیں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی صالحین اور مقرب لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مقرب لوگ جو ہے اس میں جو ہے خاص مہر کی ہوئی جو ہے شراب خالص جو ہے جس میں پینے کے بعد مشک کی خوشبو آئے گی، تو ایسے لوگ وہی اس کے پینے کے قابل ہوں گے، بنائے جائیں گے، جو کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے جو ہے بڑھ چڑھ کر شوق سے نیکیاں اللہ کے لیے کمائی ہوں گی، رغبت کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی رغبت کرنے والے نیکیوں میں جو ہے بندوں میں شامل کریں، اور اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل کریں، ہم بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمائیں۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، بات یہی ہے جو کوئی بدلہ لیوے برابر اس کے کہ زیادتی کی گئی ہے اوپر اس کے، ثم بغی علیہ، پھر تعدی کی جاوے اوپر اس کے، زیادتی کی جاوے اوپر اس کے، لا ینصرنہ اللہ، البتہ مدد دے گا اس کو اللہ۔ فرمایا کہ جو کوئی اتنا ہی بدلہ لے جتنا وہ ستایا گیا ہے، پھر ظالم کی طرف سے اس پر دوبارہ جو ہے ستایا جائے، دوبارہ اس پر حملہ ہو ظلم کا، تو پھر زیادتی کا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پھر دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی جو ہے مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، پس بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو ہے بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات میں شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہے ہم میں بھی پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی کو بھی چار چاند لگ جائے۔
ذالکہ بِأَنَّ اللہ، یہ باسباب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری بیچ دن کے، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل بیچ رات کے، وَأَنَّ اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالکہ بِأَنَّ اللہ، یہ باسباب اس کے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، وہ حق ہے، سچ ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور جو بے شک جو پکارتے ہیں من دونہ سوائے اس کے، هو الباطل، وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی الکبیر، وہی ہے بلند مرتبے والا بڑا۔ علم ترى، کیا نہ دیکھا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ انزل اتارا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فتصبح پس ہو جاتی ہے، تصبح الارض پس ہو جاتی ہے زمین، مخضرۃ سبز، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر، باریک بین دیکھنے والا خبردار ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی کام باتیں جو ہے باریک بینی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ لہو واسع اسی کے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے، وَإِنَّ اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ البتہ وہی ہے بے پرواہ تعریف کیا گیا۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سحر لکم مسخر کیا واسطے تمہارے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین کے ہے، والفلکا اور کشتیاں مسخر کی ہوئیں، تجری چلتی ہیں، فی البحری بیچ دریا کے، بھی امرہ ساتھ حکم اس کے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور تھام رکھتا ہے آسمان کو، ان تقع ایسا نہ ہو کہ گر پڑے، یہ کہ گر پڑے، علی الارض اوپر زمین کے، الا باذنہ مگر ساتھ حکم اسی کے اللہ کے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بالناس ساتھ لوگوں کے، لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے احیاکم زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، ان الانسان بے شک انسان لکفور البتہ نہ شکرہ ہے۔ یہی جو ہے کافر لوگ یقین نہیں رکھتے تھے کہ گل سڑ کر ہم کیسے سڑ جائیں گے، گل سڑ جائیں گی ہڈیاں، اور ہمارے جسم تو ہم دوبارہ کیسے جو ہے زندہ کیا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں اس چیز پہ کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا، زندہ کر کے پھر ماروں گا، پھر زندہ کروں گا۔ انسان تو ناشکرہ ہے، وہ جو ہے سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام دوبارہ نہیں زندہ کرنے کا کر سکتا، تو میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ انسان بہت ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کریں، جو اللہ کے احکام ہیں ہم اسے مانیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو ناشکرہ بولا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج چغلی بخیلی حسد سے پرہیز پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے زمرے میں سے ہٹ کر جو ہے شکر گزاری میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ہماری زندگی حسنہ بنا دے، اللہ آخرت حسنہ بنا دے، اللہ بہترین بنا دے، اللہ استقامت بنا دے، ثواب دے دنیا آخرت۔ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت ہمارے معمولات زندگی بنا دے، اللہ رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا فی السماء وهو السمیع العلیم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہ جی ہمارے نفع دل میں اضافہ فرما، اللہ نفع دل میں برکت عطا فرما، قدم قدم پہ احسانیاں کر اللہ اس کام میں، اللہ قدم قدم پہ احسانیاں کر اللہ تو ہمارا ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ہمارا ولی و نصیب بن جا، تو پل پل کا ہمارا ولی و نصیب بن جا۔ اللہ پاکستان کی تو فضل فرما، اللہ اس کی بچیاں جو ہے اللہ گمراہی میں پڑ گئی، اللہ تو انہیں کاملہ اجلا ہدایت ہے، اپنا جو ہے اسلام اپنا اللہ کے احکام الہی انہوں نے نوچ کے اپنے سر و جسموں سے پھینک دیے اللہ، اور پھر اسی پستی میں جا گری جو کہ اسلام نے انہیں ایک مقام دیا تھا، اس مقام سے گر کر جو ہے پستی میں دوبارہ جا گری۔ اللہ انہیں کاملہ اجلا ہدایت دے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، بے اولادوں کو نسل سے نوازے، اللہ نے بچیاں دیے انہیں نیک بنانا، اللہ ان کا نیک نصیب کرنا، اور ان پہ آپ گھر لیا، اللہ نیک رشتے سبب بنا کے آپ گھر لیا، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہماری زندگیاں جو منور کر دے، اللہ تندرستیوں سے، اللہ صحتوں سے ہماری زندگیاں تندرستیوں سے صحتوں سے منور فرما، ہمارے مریضوں کی اللہ صحت و تندرستیوں سے زندگیاں منور فرما، انہیں کاملہ اجلا شفا دے، ہمیں سلامتیاں دے، ہر برکت والی ہر عافیت والی زندگیاں دے، اللہ اپنے سایہ رحمت میں رکھ، اللہ اپنے سایہ رحمت میں رکھ، اللہ اپنے بڑے کرم سے نوازے، اللہ اپنی خاص رحمت سے نوازے، اپنا بڑا کرم کر دے، اللہ پردیسوں کا اپنے زمان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، آل اللہ سمیت امن سلامتیاں دینا، ہر و برکت والی زندگی دینا، ہر عافیت والی زندگی دینا، اللہ رحم فرما دینا، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل من النهار تولج النهار من الليل تولج الليل من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جوڑیاں بات اچھے اچھے پہنا بس دامن بات اللہ اچھے اچھے کھانوں سے پھلوں سے اچھے سے پھلوں سے اللہ
کثرت سے جوڑیاں باندھے اللہ، آنسوں غصے سے بچا، کینے بوجھ سے بچا، مزدوری محتاجی سے بچا اللہ، تو ہماری زندگی کا مالک بن جا اللہ، تم کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان کرنا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اے اللہ تو بڑی ہی قدرت والا ہے، تیری رحمت کے خزانے جو ہے ان کا شمار ہی ممکن نہیں، تیرا کرم اور تیری عطا جو ہے وہ لامحدود ہے، جو کچھ ہمارے لیے بہترین سازگار عطا فرما اللہ، تو بہترین بنا اللہ عطا فرما ہمیں اور ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتیاں اللہ، ہمیں اور ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتیاں امن سلامتیاں، رزق میں وسعت اور خیر و برکت والا رزق دے، وسیع رزق دے، خیر و برکت کے سازی نکل بھی سکون عطا فرما، خیر و برکت کے سازی نکل بھی سکون عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں اپنی سرزمین پہ اللہ شاد آباد رکھنا اللہ، جو اس میں اللہ زمین بوس کرتے ہیں اللہ، تو ان کو تو ہی ان سے پوچھ، تو ان کے بارے آ اللہ، تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما اللہ، تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما اللہ، آسانیاں کر اللہ، اور آسانیاں بانٹنے والا بنا اللہ، ہمارے بچے نادان ہیں نہ سمجھ ہیں اللہ، انہیں نیک کاملہ جلا ہدایت دے اللہ، انہیں دین کی محبت پیدا کر اللہ، انہیں دین کی محبت پیدا کر، دین کی روح پیدا کر اللہ، انہیں دین کی سمجھداری پیدا کر اللہ، ان میں اللہ دین کی محبت پیدا کر اللہ، نمازی بنا، انہیں نمازی بنا، دین کا علم بنا، دین کا فضل بنا اللہ، ہمارے بچوں کو جو ہے خوشحالیاں دے اللہ، ہمارے بچوں کو دین میں خوشحالیاں دے اللہ، دین میں خوشحالیاں دے اللہ، دین میں ترقیاں دے اللہ، دین میں قدم قدم پہ ان کو آسانیاں عطا فرما اللہ، اپنا دین سمجھنے اور اسے جو ہے دل سے لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمارے بچے جو ہے نادانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، انہیں جو ہے کاملہ عاجلہ اپنی سیدھے صراط مستقیم پہ چلا، اپنے دین کی محبت پیدا کر اللہ، جو تعلیمی اداروں میں بچے ہیں ان کو بھی اللہ کاملہ عاجلہ ہدایت دے، کاملہ عاجلہ ہدایت دے اللہ، تیری قدم قدم پہ آسانیاں کر اللہ، انہیں قدم قدم پہ کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، جن بچوں نے امتحان دیے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔